لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر کانفرنس اتارے گئے اور 2 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ کو اتارا، جو پہلی بڑی کتاب ہے جو لکھوائی ہے۔ 6 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا اور 12 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا۔ تو یکم کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ اترے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ اتری اور 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر 300 سال کے بعد زبور اتری اور 12 رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی 1500 سال کے بعد انجیل اتری اور پھر کوئی 650 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو پیر کی رات، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 10 دن کی جو پیر کی رات آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و اظہار فرمایا اور قرآن کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو جتنا آسمانی علم ہے یہ رمضان میں اترا ہے، رمضان کے ساتھ کوئی اس کو مناسبت ہے۔ پھر جتنا آسمانی علم ہے اس میں اور قرآن میں فرق ہے۔ جتنی آسمان سے اتری ہوئی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اللہ کے وجود مبارک سے نکلا ہوا بول، وہ صرف قرآن ہے۔ توراۃ اللہ کے وجود سے نکلا ہوا بول، زبور اللہ کے وجود سے نکلا ہوا بول، بائبل انجیل اللہ کے وجود سے نکلا ہوا بول۔ لہذا یہ چند صدیاں نہیں، چند سالوں کے بعد ہی ان کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی، پھر وہ مٹا دی، پھر ان کی زبانیں مٹ گئیں، پھر ان کے اصل نسخے مٹ گئے، اب صرف ان کے فوٹو اسٹیٹ ترجمے ہیں۔ اس کے بھی کئی نسخے ہیں اور ہر نسخے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ کتابیں تھیں، کلام نہیں تھے۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ لہذا اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات ناقابل تبدیل ہے، اللہ کا کلام بھی ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ تیرے رب کا قول مکمل ہو گیا، عدل پر تل گیا، سچائی پر تل گیا۔ قول میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، خوبصورتی اور اس کو مکمل بنانے کے لیے، ایک سچائی میں پورا ہو، ایک عدل میں پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا قول سچائی میں بھی پورا ہے، عدل میں بھی پورا ہے۔ لا مبدل لکلمات، پوری دنیا کے انسان اس کو بدل نہیں سکتے۔ فیہ تبیان کل شیء، پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ ہدی للمتقین بھی ہے، یہ ہدی للناس بھی ہے، یہ ہدی للعالمین بھی ہے، یہ موعظہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ بیان بھی ہے، یہ بلاغ بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ محکم بھی ہے، یہ فصل بھی ہے، یہ عدل بھی ہے، یہ حق بھی ہے، یہ ناطق بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ عزیز بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے۔ یہ سارے نام اللہ نے قرآن کے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں ان کو مختلف ناموں سے اس کو پکارا ہے۔ اس کو اللہ نے عظمت اور حیبت کے ساتھ تنزیل قرآن کی حیبت نکل گئی، قرآن کی عظمت نکل گئی۔ قرآن صرف ختم کے لیے رہے گا، ختم پڑھ دو مولوی صاحب آؤ جی ختم پڑھ دو، ہمارے مولوی صرف ختم پڑھنے کے رہے گا، مولوی صاحب آؤ جی ختم پڑھ چھوڑو، قرآن ختم پڑھنے کے لیے رہ گیا، کوئی مر گیا تو اس کی قرآن خوانی کے لیے رہ گیا۔ اور قرآن کس کس
یہ تھا یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تھا، یہ صراط مستقیم تھا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تھا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ نور تھا، تنزیل وہ ہے، تنزیل تنزیل وہ آ رہا ہے، جسے میں کہوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، میرے چہرے کا تاثر وہ آ رہا ہے، میرے چہرے کا تاثر بتاتا ہے کہ کوئی یا وہ آ رہا ہے جسے میں پسند نہیں کرتا ہوں، وہ آ رہا ہے، وہ آ ہے تو بہت بڑا، میری نظروں میں چاہے آپ کی نظر میں چھوٹا ہو تو میری نظر میں تو بہت بڑا میرا تنزیل طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزیل وہ آیا، آسمان کی طرف اللہ نے سب کی نظر میں اٹھا دیا، وہ کتنی بدقسمت قوم ہے پاکستان کہ لاکھوں کروڑوں انسان تراویح سن رہے ہیں، کسی ایک کو نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، انگریزی پڑھنے والے سمجھنے والے کروڑوں انسان، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تک کسی کو نہیں آتا، تنزیل وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، آ گیا آ گیا آ گیا، شور مچتا، آ گیا آ گیا آ گیا، وہ ہے، وہ آیا، کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کون آ رہا ہے، ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہاں سے کچھ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، جس نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو اٹھایا، اس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے۔ ایک ہے تارے زمین کی طرف سے کچھ آئے تو میری حیثیت کے مطابق، ایک فاروق سرکار کی طرف سے کچھ آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق، ایک عقیل ڈیڈی کی طرف سے کچھ آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کلام کی طاقت بنتی ہے، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے آسمانوں کو اٹھایا، اس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات اس کی، جہان اس کا، زمین ستارے اس کے، ہوائیں اس کی، ہوائیں اس کی، بادل اس کے، آندھیاں اس کی، روشنی اس کی، اندھیرے اس کے، اجالے اس کے، مشرق اس کا، مغرب اس کا، مرد اس کے، عورتیں اس کی، زندہ کا مالک، مردہ کا مالک، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، شاہوں کا شاہ، گداؤں کا شاہ، وزیروں کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، نور کا مالک، نار کا مالک، ناریوں کا مالک، نوریوں کا مالک، آدمیوں کا مالک، خاکیوں کا مالک، چلنے والوں کا مالک، دوڑنے والوں کا مالک، تیرنے والوں کا مالک، اڑنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، چھپنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، چنگھاڑنے والوں کا مالک، پڑانے والوں کا مالک، جاندار کا مالک، بے جان کا مالک، طاقتور کا مالک، ضعیف کمزور کا مالک، لہو ما فی السماوات، وہ ہے جس کے آسمان ہیں، وما فی الارض، وہ ہے جس کی زمین ہے، وما بینہما، وہ ہے جس کا زمین آسمان کا درمیان بھی اسی کا ہے، وہ ہے وما تحت الثری، جو تحت الثری کا بھی بادشاہ ہے۔ کیسا، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت، تو نظام کیسے سنبھالتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، نظام ایسے سنبھالتا ہے کہ تو زور سے بول تو تیری سنتا ہے، تو آہستہ بول تو تیری سنتا ہے، تو سرگوشیوں میں بول تو تیری سنتا ہے، تو ہونٹوں کی کپ کپاہٹ میں بول تو تیری سنتا ہے، تو ہونٹوں کو سیدھے اور زبان کو تالو سے لگا لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول تو پھر بھی تیری سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اب نام آیا ہے، پہلے تو صفتیں آ رہی تھی، صفتیں آ رہی، اب آیا نام۔ وہ کون ہے؟ قرآن کا اتارنے والا کون ہے؟
اللہ، تنزیل، آیا کدھر سے؟ ممن خلق الارض، زمین بنانے والا، والسماوات العلی، بلند آسمان بنانے والا کیسا ہے؟ الرحمن ہے، کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ ہے، کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ بادشاہی کرتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اندھیرے اجالے کو جانے اور پوشیدہ اور ظاہر کو جانے، زور سے آہستہ دل کی سرگوشیوں کے بول کو جانے۔ اب آیا، ارے بھائی نام تو بتاؤ کون ہے، نام تو بتاؤ کون ہے، نام تو بتاؤ۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ یہ تو ساری تم صفات بتا رہے ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اللہ، اللہ۔ ارے سنو کراچی کے بھائیو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ صرف اللہ ہے۔ جیسے اللہ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے، اللہ کو گاڈ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو ایشور نہیں کہہ سکتے، اللہ کو اوتار نہیں کہہ سکتے، اللہ کو دیوتا نہیں کہہ سکتے، اللہ کو یزدا نہیں کہہ سکتے۔ خدا کہہ سکتے ہیں کیونکہ علماء استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ دنیا کا واحد لفظ ہے جس کا کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، کوئی حرف نکالو، لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، طارق رات کو آنے والا، میں تمہارے پاس رات کو ہی آیا، ٹھیک ہو گیا؟ بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، صرف اور ہے کی پیش کو باقی رکھو، ہے بھی ہٹا دو، ہا بھی ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رکھو، ہو تو ہو کو بھی قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مفتی بیٹھے ہوں، عالم بیٹھے ہوں تو میرے پیچھے پڑ جائیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، وہ اللہ ہے، کوئی اور بھی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کوئی اور اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، مشرق میں لا الہ الا ہو، مغرب میں لا الہ الا ہو، شمال میں لا الہ الا ہو، جنوب میں لا الہ الا ہو، آسمانوں میں لا الہ الا ہو، زمینوں میں لا الہ الا ہو، پچھلوں میں لا الہ الا ہو، اگلوں میں لا الہ الا ہو۔ کوئی ہے؟ نہیں، لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا ہے، کوئی نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کام بنانے والا ہے، پیسے سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے کام نہیں بنتے، ایٹم سے کام نہیں بنتے، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کام بنانے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں، کوئی مشرق میں لا الہ الا ہو، کوئی مغرب میں لا الہ الا ہو، کوئی ہے اللہ کے سوا کام بنانے والا لا الہ
الا ہو، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، کوئی اللہ کے سوا دینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا لینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا اٹھانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا گرانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا زندگی کا مالک نہیں، کوئی اللہ کے سوا موت کا مالک نہیں، لا الہ الا ہو۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، لہ الاسماء الحسنى، لہ الاسماء الحسنى، کوئی صفات میں اس جیسا ہے نہیں، صفات میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وللہ الاسماء الحسنى، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد الحق الوقير القوي المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں۔ نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام کا پیغام ہے۔ سب سے پہلا پیغام ہے لا الہ الا اللہ، کہ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو، بادشاہوں گداؤں کو اگر نجات چاہیے اور کامیابی چاہیے تو وہ اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، وہ اللہ کو ساتھی بنا لیں۔ فسیکفیکہم اللہ، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، جس کا اللہ نہ ہوا اس کا کچھ نہ ہوا، جس نے اللہ کو پایا اس نے کچھ نہ کھویا، جس نے اللہ کو کھویا اس نے کچھ نہ پایا۔ اللہ کو ناراض کر کے سارے ملک کا حکمران بنا تو رب ذوالجلال کی قسم یزید کی طرح ناکام ہے، اور اللہ کو راضی کر کے سر نیزے پہ چڑھا گیا تو رب ذوالجلال کی قسم حسین کی طرح کامیاب ہے۔ ہماری کامیابی کے معیار اور معانی اور مطالب وہ دنیا کی فتوحات سے متعلق نہیں ہے، وہ الیکشن کی جیت نہیں ہے، وہ حکومت کا بنا لینا نہیں ہے، وہ کاروبار کا چمکا لینا نہیں ہے، وہ اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لینا نہیں ہے۔ میری آپ کی عورتوں کی مردوں کی کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ قرآن کے 30 پاروں کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو کہ وہی ساری دنیا کے خزانوں کا بادشاہ ہے، زمین آسمان کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ میرا تیرا سچا اللہ ہے۔ بھائیو اللہ کی دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ پہ آس لگاؤ، اللہ پہ امید لگاؤ، حکومتوں پہ امید نہ لگاؤ، اپنے مال پہ امید نہ لگاؤ، اپنے دھن پر امید نہ لگاؤ، اللہ پہ آس لگاؤ۔ مرد بھی عورت بھی، تمہارے ہاتھ میں مسلح ہے، تمہارے پاس پانی ہے، مصیبت پڑے وضو کر، مسلح بچھا، اللہ کے آگے سر جھکا۔ اذا حزبہ الامر فزع الى الصلاۃ، جب کبھی اللہ کے نبی کو مشکل پیش آتی تھی نماز پڑھتے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو۔ 30 پاروں کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اور اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا پیغام ہے۔
یہ جو قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ کیا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اللہ کیسے میرا بن جائے؟ کیا میں حکمران بنوں، یا عقیل ڈیڈی جیسا کاروباری بنوں، یا فاروق ستار جیسا میں سیاستدان بنوں، یا طارق جمیل جیسا میں کوئی خطیب بنوں، یا سہیل جیسا میں تاجر بنوں؟ نہیں 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 نہیں، ریڑھی والا جس کے گھر میں 2 دن روٹی نہیں پکتی، وہ بھی اللہ کو اپنا ساتھی بنا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے، وہ بھی اللہ کو محبوب بنا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کو ساتھی بنا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کو اپنا بنا سکتا ہے۔ اللہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن کا دوسرا پیغام، قرآن کا دوسرا پیغام، قرآن کا دوسرا پیغام، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو محبوب کے لیے حبیب اپنے آپ کو 2 بنا لیتا ہے، محبوب حبیب کے لیے 2 بن جاتا ہے، محبوب کے لیے حبیب 2 بن جاتا ہے، ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرا باہر کھڑے ہو کر اس کی قسم اٹھاتا ہے فلا وربک، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ قسم اٹھانے کا انداز ایسا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے کیوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ یہ کمال عشق و محبت پر اس طرح کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے۔ قرآن نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ قرآن کی قسمیں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قرآن کی قسمیں ہیں۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ قرآن کی قسمیں ہیں۔ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ کراچی کے مردوں عورتوں کو بتا دے اگر یہ میرے بننا چاہتے ہیں تو یہ انہیں کہہ دو کہ یہ تیرے حکم پر آ جائیں تو میں ان کا بن جاؤں گا۔ یہ قرآن کا دوسرا پیغام ہے۔ قرآن کا پہلا پیغام اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، جو کرنا پڑے کر جاؤ، چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، جان سے جانا پڑے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، اللہ چلے جاؤ، اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ کہ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے عرض کی اللہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں، موسیٰ تیرے کریم ہیں، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا قابل اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک قیامت تک کا اعلان ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو اعلان ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ تیرے طریقوں پر آئیں، وہ تیرے طریقوں پر آئیں، وہ تیری مان کر چلیں، تیرے سانچے میں ڈھلیں، تیری سنت میں ڈھلیں، تیرے طریقوں پر ڈھلیں، تیری نقل اتاریں، نقل اتارو، ارے نقل اتارو، نقل اتارو، نقل اتارو۔ لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے۔ تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے پرچے دیتے نہیں، ہمارے پنجاب میں تو خالی نقل مارتے ہیں، تمہارے تو کتابیں آگے رکھی ہوتی ہیں، تو پاس تو ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل اتارو۔ میں نے یہ نقل اتار، میں مولوی کی شکل، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے۔ عظیم الحامہ میرے نبی کا سر بڑا تھا، رجل الشعر، گھنگریالے لمبے بال تھے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال،
انہیں فرقت عقیق تو فرق وعیلہ فلا، کنگھی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا. اطول من المرفوع واقصر من المشدد. میں تمہیں سارا بتا دیتا ہوں، پھر تمہاری مرضی اگر اتارنا چاہتے ہیں کیا تمہاری مرضی، کیا نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں محبوب کے پیچھے چلنا. آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا ایک معجزہ تھا. آپ کے برابر میں لمبے سے لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا. آپ کے اپنے چچا عباس کا قد اتنا بڑا تھا، جب عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے. تو عباس گھوڑے کی سواری کی بجائے اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے. تو عباس کی جب نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا ہوتا تھا، عباس کا سر نیچے ہوتا تھا. ویسے آپ درمیانے کرتے تھے، لیکن بڑے سے بڑی ہستی، بڑے سے بڑے قد والا آپ کے برابر ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا قد نیچے ہوتا تھا. تو آپ کا سر بڑا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تمہیں اس کا شعر بھی سناؤں گا. حسن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا. ساری دنیا کی نعت خانے، ساری دنیا کے نعت خوان نعتیں کہتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے. ہر زبان میں نعت خوانی ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. یہ کام ہوتا رہے گا. اور میرا دعویٰ ہے ساری دنیا 1432 سال کی نعتوں کو جمع کرو اور اسے ایک پرڑے میں رکھو، اور حسان بن ثابت کے یہ 2 شعر ایک پرڑے میں رکھو تو ان 2 شعر کا وزن سارے نعتوں پر بھاری ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی، اور جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی. عالی نسل ہونے کے لیے جمال کا رنگ. اردو میں تو جمیل کو بھی خوبصورت کہتے ہیں، حسین کو بھی خوبصورت کہتے ہیں. عربی زبان میں حسین کا مطلب ہے جسمانی بناوٹ کا اچھا ہونا، اور جمیل کا مطلب ہے خاندان کا عالی ہونا. احسن منک لم تر قط عینی. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. کیسے حسین تھے؟ عظیم الہامہ منصر وجن الشعر، گھنگریالے ودین گھنگریالے بات. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، کان کی لو تک بات، یہاں تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک آدھ دفعہ شانوں تک. آخری حج کے موقع پر شانوں تک بات. کنگھی کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کنگھی کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ سے کنگھی کرتے تھے. تیل لگاتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جاتے تھے. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، کھلا ماتھا تھا. اظہر اللون، چہرے کا رنگ کلی کی طرح چمکتا شگفتہ تھا. پھول کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے، کلی کا رنگ چمکتا روشن ہوتا ہے. تو میرے نبی کا رنگ کلیوں جیسا تھا. یتلال وجهه تلال القمر لیلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی 14ویں رات کی چاند میں آپ مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے. اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ ہمارا چاند تھا. آپ نے سرخ بھاری رات چادر پہنی اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ. وہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی. تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین دکھائی دے رہے تھے. تلال وجهه تلال القمر لیلة البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا چہرہ. ازجر خواج، ہمیں بڑی گول کماندار، یہاں تک بغیر لکن کے خوبصورت گھڑ کے بنائی ہوئی گھڑ کے. من غیر کارن، یہ جہاں ہمیں آ کے ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی. یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر جاتی تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، غصہ
غصے کا اظہار کسی کی بےعزتی بے اکرامی نہیں ہوتا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا تھا، لیکن چہرے پر اثر نظر آتا تھا غصے کا. تو یہاں جہاں لوگ ہمیں آ کر ملتی ہیں، یہاں بات نہیں تھی، یہاں کا رت اوپر آتی تھی اور ایسے سے پھڑکنے لگتی تھی. اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا حبیب غصے میں ہے. اپن العرنین، ناک یہ جیسے یہاں سے ناک اٹھا ہوا، یہاں سے جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلو، اور یہاں ایک نور جگمگ کرتا نظر آتا تھا. سہل الخدین، گال بڑے گلابی اور گول، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت پنکھڑی کی طرح چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب الاسنان، دانت بڑے جڑے ہوئے. مفلج الاسنان، 4 دانتوں میں باریک خلا. برا کا ثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. کفلیا، داڑھی گھنی. فی لحیتہ کثافہ، فی صوتہ سحل، فی عینیہ دعج، فی عنقہ صفع، آنکھوں میں ایک چمک اور آواز میں ایک جادو، اور گردن سراہی دار، اور داڑھی گھنی اور بھاری اور گھنی داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال، 14 یا 20 سفید بال، 14 یا 20. شمائل میں دونوں روایتیں موجود ہیں، یا 14 بال تھے یا 20 بال تھے. ان بالوں نے رنگا مہندی کے ساتھ رنگا خضاب لگایا. تو گھنی داڑھی تھی اور خوبصورت مونڈ تھے اور لمبی سراہی دار گردن تھی. اور 2 چیزیں آپ میں عجیب تھی جو کائنات کے کسی انسان میں نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی بھی حسین تھے. اور ہمارے نبی میں 2 باتیں اور تھیں جو کائنات میں کسی میں نہیں آئی. آپ وسیم تھے اور آپ حسین تھے. رأيت رجلا طاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة لم تجر به سقلا حسين وسيم قسيم. ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کر رہی ہے، ایک بدو عورت آپ کا پھر بدو حلیہ بیان کر رہی، اور تب موریوں کو ترجمہ کرنے میں تھکایا ہوا ہے. کیوں الفاظ سے کہ موتی پروئے. وہ کہہ رہی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، چمکتا چہرہ، خوبصورت انداز، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ کچکا ہوا، نہ موٹا جسم کہ بھدا نظر آئے، نہ پتلا جسم کہ بے روب نظر آئے. حسین، بڑا خوبصورت. وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے پھر ہوس بڑھ جائے دیکھنے، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو اس کو وسیم کہتے ہیں. وسیم، دنیا میں صرف ایک وسیم آیا ہے، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو، اس کو کہتے ہیں وسیم. اور جس کو بار بار دیکھنے کے لیے تمنا اڑتی ہو اس کو کہتے ہیں وسیم. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اسے کہتے ہیں جو جسم کے چاروں طرف جس نظر دوڑائی جائے تو ہر عضو اور ہر ادا اور ہر حرکت جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم. تو یوسف علیہ السلام تھے حسین اور ہمارے نبی تھے حسین بھی، وسیم بھی، قسیم بھی. ظاہری حسن بھی ایسا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اب سوئی سے کپڑا سی رہی، تو ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی. کمرے میں اندھیرا سا تھا، سوئی نظر نہیں آئی اور اس کا اچھا کنٹرول نہیں. اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. حسین، وسیم، قسیم. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. آپ کی داڑھی ایک مٹھ تھی، قدرتی ایک مٹھ تھی، کینچی کبھی نہیں لگائی، قدرتی ایک مٹھ تھی. نیند گھنگریالے بال تھے تو وہ نیچے گئے ہی نہیں، ایک مٹھ کے آگے نیچے گئے ہی نہیں. اور آپ ہمیشہ کنگھی پرواتے تھے، تیل لگاتے تھے،
سرما لگاتے تھے، آپ کی گردن سرحیدہ، آپ کا سینہ چوڑا، عریض الصدر، بعید ما بین المنکبین، چھاتی چوڑی، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی، رحب الراہ، ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ گوشت پر ہتھیلیوں کا اور پاؤں کے اوپر کا گوشت پر، مسیح القدمین، اور آپ کے پاؤں کے اوپر ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، مسیح القدمین، جیسے تیل لگا ہوا ہو، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، یہ نہیں کہ پیٹ ایک طرف جاتا ہو اور آدمی دوسری طرف جاتا ہو. کتنے لوگ ہیں خود اکیل کو دیکھ لو، پیٹ ایک طرف جاتا ہے اور خود دوسری طرف جاتا ہے. تو میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور اشارت ذراعین، یہاں کلائیوں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے، ہلکے ہلکے بال، والمنکبین، کندھوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، انور المتجرد، باقی سارا جسم چمکتا ہوا، صاف ستھرا، شفاف شفاف شفاف. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے. انگلی کے اشارے سے کبھی نہیں بلایا، ہاتھ پورے کا اشارہ. کبھی کسی کا نام اسٹیج سے لے کر اسے یہ سیاستدان بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں دے دے تباہی کر دیتے. میرے نبی نے کبھی ممبر پر کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا بھلا نہیں کیا. عبداللہ بن ابی نے آپ کا جگر چاک کر کے رکھ دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر برائی کی تہمت لگا دی اور آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی. آپ نے ممبر پر صرف اتنا کہا، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ دیا ہے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم کیجیے، میری قوم میں سے ہے تو ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور کسی اور قوم میں سے ہے تو اس پہ میں حملہ آور ہوتا ہوں. سب کو پتا تھا کہ یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا یہی ہے، لیکن آپ نے اس حد تک سطر پوشی سے کام لیا، اس حد تک سطر پوشی سے کام لیا کہ آپ نے اتنے ننگے مجرم کو بھی ممبر سے نام لے کر نہیں فرمایا، بس اتنا کہا، کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں. زندگی بھر زبان پہ نام نہیں آنے دیا. ایک منافق زید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو تو کہا، یا رسول اللہ میں منافق ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے. آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہ اللہ اس کے ایمان، اس کے دل کو ایمان سے بھر دے. تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ساتھ اور بھی منافق ہیں، ان کے نام بتاؤں؟ کہ نہیں، میں کسی کے نام نہیں جاننا چاہتا. تیری طرح اگر ان کے دل میں آ گیا تو آ کے توبہ کر لیں گے، میں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. ستاری 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 کبھی یوں نہیں کیا، ہمیشہ ایسے کیا. مجلس میں آپ چوپڑ مارو، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو آپ اپنے ایک آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ میرے سامنے، آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت. میں کھڑے ہو کے بتا دوں، میں پوری شکل بتا رہا ہوں کہ میرا نبی کیسے کرتا ہے. یہ آپ کے بیٹھنے کی شکل، اور یہ آپ کے باتوں ویسے تو چپ بیٹھے تو آپ بیٹھے، لیکن جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ یوں شروع کرنا کرتے. یہ آپ کی حرکت ہے، ایسے کرتے ہوئے
گفتگو کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اور اس کو آپ ایسے ایسے فرماتے ہیں، ایسے ایسے، یہ آپ کی ہے مستقل۔ یوں آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ کو کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے بولتے تھے، کہتے تھے جی فرمائیے۔ پھر آپ کو ادھر سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، حالانکہ اتنا کافی ہے، آپ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ اقبل بے وجہ ہی آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے۔ آپ کو ادھر سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے ہو گئے تھے، یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے اخلاق۔ چچا کا قاتل آیا کہ جاؤ معاف کیا، بیٹی کا قاتل آیا کہ جاؤ معاف کیا۔ اور تم لوگ کہتے ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم مظلوم کبھی بھی اس پہ خزاں نہیں آتی، مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اور ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی، مظلوم کبھی خزاں کا شکار نہ ہو اور ظالم کبھی بہار نہ دیتے۔ اگر کائنات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہے تو یہی دستور قیامت تک چلے گا۔ چند دن اللہ ظالم کو مہلت دیتا چلا آیا، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ کب تک ظالم گھبرائے گا اور کب تک ظالم اپنے ظلم پر رہے گا؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا موت پیچھے نہیں ہے؟ کیا موت پیچھے نہیں؟ اور کب تک مظلوم کی آنکھیں چلیں گی؟ کیا قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا میرا رب حساب کو نہ آئے گا؟ کیا جنت مہک نہیں رہی؟ کیا جہنم بھڑک نہیں رہی؟ کیا اللہ غافل ہو گیا ہے یا اللہ سو گیا ہے؟ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ تو میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے۔ کوئی آپ سے کہتے یا رسول آپ سے بات کرنا، ادھر سے کیا کہتا تو آپ ایسے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو لمبی کرتا مختصر کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے، وہ ادھر سے بات آپ سے کرتا تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے، وہ لمبی کرتا چھوٹی کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے۔ نہ یہ کہتے تھے بھی ذرا مختصر کرنا میں مصروف ہو۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھ لیتے تھے اور سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑتے تھے اور کونی سیدھی کونی یہ ایسے ران میں رکھتے تھے اور یہ آپ کے غم کی نشانی کے ابیوں رکھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی تھی۔ اللہ کا نبی غمگین رکھو۔ اور آپ کا غصہ کیا تھا؟ آپ کا غصہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا غصہ، آپ غصے ہو گئے، سہیل میں غصے ہو گئے تو ادھر سے سہیل آیا، اب آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی ناراضگی کا اظہار صرف اتنا ہوتا تھا، ادھر سے ابو ہریرہ آئے تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، بس یہ آپ کی بڑی سے بڑی ناراضگی تھی۔ ادھر سے انس آئے اور آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں تو آپ نے انس کو دیکھا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اس سے زیادہ آپ نے
غصے کا اظہار نہیں تھا، اور آپ زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے. من تقم لنفسه ولا ينتصر لها، زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے. اگر ابو ہریرہ پہ ناراض ہوئے ہیں تو کوئی اور وجہ ہے اس کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پورا. اب ابو ہریرہ نے جہاد کی ترغیب سنی مسجد میں، آپ کے گھر میں ہتھیار سجانے لگے. ماں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ جہاد پہ جا رہا ہوں. کہا میں بوڑھی ماں، مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں. کہنا مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاؤ، میں تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہیں میں تو جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہیں میں تو جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہیں میں تو جا رہا ہوں. اور ہتھیار اٹھائے ہوتے ارے کہنے لگے. تو ان کی ماں نے ایک اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی جا رہا ہے اور رک نہیں رہا. تو اب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے اور آ کر کوئی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے منظور کر دیا. بس یہ ناراضگی ابو ہریرہ کی کس وجہ سے تھی؟ ماں کو ناراض کرنے کی. ابو ہریرہ اب سب کو پتا تھا کہ جب آپ یوں ہوتے ہیں تو یہ ناراضگی ہو. کیوں رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کیوں ناراض ہوتے ابو ہریرہ؟ تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے ماں کو ناراض کر کے؟ تو ماں کو ناراض کر کے کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، لبیک اماں جان. تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نبی ہے جس کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا. آپ کو بکرے کا گوشت پسند تھا، گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی. ایک ساری دیکھ چڑھا رہے تھے بکرا، آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. تو اس نے دستی پکڑائی، آپ نے ایسے پکڑی دستی کو، ایسے دانتوں سے کاٹ کے کھایا. دیکھا دستی پکڑاؤ تو اس نے دوسری پکڑائی، بعد میں دوسری نکالی اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹ کے اس کو بیٹھ دیا. اور آپ نے کہا دستی پکڑاؤ تو وہ صحابی کہنے کے یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہوتی ہیں، بکرے کی تو دو ہوتی ہیں. ہمیں کہتے تیرا بڑا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا تب مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو بے صبر نہیں کرتا، تو میرے کہنے میں ڈوئی ڈال دیتا، میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. آپ کو اجوا کھجور پسند، آپ کو برنی بڑی سستی، اجوا تو مہنگی ہے، مالدار دے سکتا ہے، پر برنی کھجور بڑی سستی. آپ کو برنی کھجور پسند، شہد کا شربت پسند، تازہ روٹی ساری زندگی میں ایک باسی روٹی کھائی، ورنہ باسی کھانا نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا پاپا، یا تازہ یا پاپا. زندگی کی ہر ادا، گرمیوں میں آپ باہر بستر بچھاتے، سردیوں میں اندر بستر بچھاتے، جس دن مرضی بچھا لیں، ہمیں نامعلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کا عشق دیکھو اپنے نبی کے ساتھ. آپ جمعے کی رات کو گرمیوں میں بستر باہر لاتے تھے اور جمعے کی رات کو سردیوں میں بستر اندر لے جاتے تھے. اتنی باریک باتیں بھی میرے رب نے دیکھو. آپ کی 9 بکریاں تھی، ایک کا نام عجوا، سفیہ، زمزم، برکہ، وفزہ، اطلاع، اطراف، قمراء، بیساء. یہ 9 بکریوں کے نام کتاب میں لکھے پڑے اور 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ. والضحى واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى واحسن منك لم تر قط عيني، تیرے جیسا حسین اس میری آنکھ نے دیکھا نہیں. واجمل منك لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. جمال، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، ایسا خاندان کائنات میں نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے. ہاشم، اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چھانٹا، پھر سارے عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر سارے ہاشم کو دیکھا، اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میں کائنات کا سب سے چنا ہوا، سب سے چنا ہوا، سب سے پسندیدہ، سب سے عالی نسب، میرے جیسا نسب کائنات میں کسی کا نہیں، اور محمد مصطفیٰ کا جیسا نسب محفوظ ہے، ایسے کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن دامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے عالی نسل والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء، ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا۔ میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا پڑے گا۔ سیاستدانوں کو، تاجروں کو، صدروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، اللہ کے بارگاہ میں ایک ہی پیمانہ ہے کامیابی کا، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو ان کو راضی کر گیا اور ان کے طریقے میں سانچے میں ڈھل گیا۔ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے کامیاب ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا اللہ اس سے ناکام ہے۔ ایک سنت کا چھوڑ دینا اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو تو 2 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہوا 2، 4، 5 روپے میں ڈل جاتی ہے، اور 2 کروڑ کی گاڑی کو کھڑا کر دیتی ہے اگر ہوا نکل جائے۔ ایسے جب اس وجود میں سے اللہ کے نبی کی سنتیں نکلتی ہیں تو وجود کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سفر چلنا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجود کو مزین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کے ساتھ، اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو خوبصورت بناؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں کے ساتھ، جس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور آپس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ابو ہریرہ تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا توڑنے والے سے جوڑو، توڑنے والے سے جوڑو۔ ساری رات تہجد پڑھنی ہے، یہ ساری رات تراویح پڑھنی آسان ہے، 10 سپارے پڑھنے آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے۔ گرمی کا روزہ نبھانا آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جو تیرا حق کھا جائے تو اس کا حق اس کو ادا کر، اللہ اس سے بھی مشکل تھا۔ ابو ہریرہ اس سے بھی مشکل تھا، جو تم پر زیادتی کرے تو معاف، جو تم کرو گے وہ ہم کرو گے یہ نہ کرو، تم کہو جو تم پر زیادتی کرے تو مجھ سے معاف۔ یہ 3 کام کر لو اور میری ضمانت لے لو جنت الفردوس میں گھر کی چابی لے کر۔ آپ نے فرمایا لا تکونوا امعا، آپ نے فرمایا نادان نہ بننا، لا تکونوا امعا، نادان نہ بننا۔ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ تم یہ کہتے پھر جو جیسا ہمارے ساتھ کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے، تم یہ نادانی نہ کرو، تم یہ کہنا جو ہمارے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔
سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ، ایک صبر ایک تقوی۔ سارے قرآن کی تعلیم کو دو لفظوں میں بتاؤں تو ایک صبر ہے ایک تقوی۔ اور اس سورہ یوسف کو اللہ نے قرآن کی سب سے خوبصورت صورت قرار دیا، نحن نقص علیک احسن القصص۔ میرے نبی کو میں قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ سناؤں، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سارے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت یوسف، اور سورہ یوسف کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ دو لفظ انہو، جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور جھکے اور ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت سارا ملک بے صبری کی لپیٹ میں، نہ مرنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مر رہے ہیں، نہ مارنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مار رہے ہیں، اور تقوی کی دھجیاں بکھر گئی ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کے تقوی کا امتحان بھی لے کے دکھایا اور صبر کا امتحان بھی لے کے دکھایا۔ کائنات کی حسین ترین عورت کو یوسف کا دیوانہ بنا دیا اور اس کی نیت کو خراب کر دیا اور اس کی نیت میں فتور پیدا کر دیا۔ میں مصر گیا ہوں، ایسے ہی وہاں کے لوگ حسین ہوتے ہیں، اور زلیخا کا حسن تو ضرب المثل تھا، اور ادھر یوسف کا حسن، میرے نبی نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تیسرے آسمان پر، ساری کائنات کو آدھا حسن دیا گیا اور اکیلے یوسف کو آدھا دے دیا۔ کیا شعر، ادھر یوسف کا حسن ادھر زلیخا کا حسن۔ جب یوسف فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، جب وہ آئے جوانی میں اور زلیخا کی عقل گئی خراب اور وہ ہو گئی دیوانی، اور اس نے سارے یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ نہیں ہے، ایٹم بم ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ ایک اتنی بات کافی تھی، وراودته عن نفسه، بس اتنا لفظ کافی تھا، وراودته عن نفسه، اتنا جملہ کافی تھا۔ اللہ موقع کی سنگینی اور حیبت کو بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا یوسف کا امتحان تھا۔ وراودته التي هو في بيتها، جس کے گھر میں یوسف قید تھا وہی اس پر عاشق ہوئے، اور اس نے غلقت الابواب وقالت حیت لک 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 وقالت حیت لک، یہ سب ان 9 طرح اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے، صرف اس موقع کی سنگینے کو بتانے کے لیے کہ بڑوں کی دستار گر جائے اور قدم ڈگمگا جائیں اور پارا ہو کے رہ جائے سارا ایمان اور تقوی۔ جب زلیخا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور گناہ کی دعوت دی اور کہا ہے طلب، تو یوسف علیہ السلام نے ایک دم کہا معاذ اللہ۔ سارے قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، تقوی کی کہانی یوسف زلیخا، تقوی کی کہانی یوسف زلیخا، اور یوسف کو پتا تھا دروازے بند ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن انہوں نے دوڑ لگائی کہ یا اللہ میرے ذمہ بھاگنا ہے، دروازہ کھولنا نہ کھولنا تیرا کام ہے، میرے ذمہ دوڑ لگانا ہے، تو انہوں نے دوڑ لگائی۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو ٹھک پہلا کھلا، ٹھک دوسرا کھلا، ٹھک تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، 5واں کھلا، 6واں کھلا، 7واں دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف بھاگتے چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بھاگتی چلی آئی اور پاگل بن کے پیچھے سے دبوچا جو ہے اور کھینچا جو ہے وہ پیچھے سے سارا کرتا پھاڑا تو اوپر سے خامد آ گیا، ایک دم پینترا بدلا، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ تو یہاں اللہ نے تقوی میں پاس کر کے دکھایا اور قید برداشت کی، تہمت برداشت کی، قید میں گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر، بھائیوں کا دیا ہوا دھکا کیا کیا تھا بھائیوں نے، 6-7 سال کی عمر میں گھر سے نکالا،
نکل آئے نا جنگل کی طرف، تو پہلے تو یوسف علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، جب جنگل میں آئے تو اٹھا کے اوپر پڑتا، لیکن ٹھوکر مارا، معصوم بچہ 10 سال کی عمر، ٹھوکر مارے، ٹھوکر، وہ روئے، میرا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تمہیں بتا دیں تمہیں کیوں مار رہے ہیں، ٹھوکریں مار رہے ہیں، اور وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، اور ان کو اوپر سے مکے مار رہے ہیں، ٹھوکریں مار رہے ہیں، اور جا کر کنویں میں پھینکنے لگے، انہوں نے منڈیر کو پکڑا، تو ایک بھائی نے تلوار کا رستہ دیا، یہ تلوار کا رستہ یہاں کیوں مارا، کیوں مارا، ایسے مارا، تو ہاتھ چھوٹے اور نیچے ایسے گئے، تو اس وقت جبریل یوسف صبر صبر، ایک دن آئے گا تو عزت والا ہوگا، یہ ذلیل ہوں گے۔ کیا دکھ نہیں دیا اللہ کو قربان۔ جب وہ قافلے والوں نے نکالا تو اگر چند گھڑی پہلے نکال لیتے تو ان کو کہانی سنا بیٹھتے کہ اس طرح میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا، تو کچھ اعتبار بن جاتا۔ ادھر قافلے نے نکالا اور ادھر بھائی پہنچ گئے، تو ہمارا غلام ہے۔ اب 10 نوجوان، 11 نوجوان آج کہہ رہے ہوں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تو اس بچے کی کون سنے گا، بچے کی کون سنے گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں بھیج دو، اور شروع ہو گئے ثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، بیچ دیا۔ قافلہ چلا، راستے میں ماں کی قبر آتی تھی، تو تیری ماں سے تھے، تو انہوں نے اونٹ سے چھلانگ لگا ماں کی قبر پہ گرے، اور وہاں چیخے چلائے، ہائے ماں تیرے بال میں نے کیا کیا دکھ نہ دیا۔ تو اگر ان کو پکا یقین ہوگا، انہوں نے سمجھ جب بھاگ رہا ہے، اللہ کی تقدیر پر کھینچ کے باندھ دیا، اونٹ پہ باندھ دیا، مصر تک باندھ کے لے گئے، منڈی میں بکے، غلام بن کے بادشاہ گورنر کی غلامی میں آئے، بہت بڑا قتل کا امتحان آیا، پھر زنا کی تہمت لگی، پھر 9 سال کی قید گزاری، ماں باپ کی جدائی، وطن کی جدائی اپنی جگہ پر، باپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا۔ یہ سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، اگر تم صبر کرنے والے بنے تو جو بھی اللہ تمہیں ظاہر کرے، اگر تم بے صبرے بنے تو اللہ تمہیں غیروں کے حوالے کرے۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بجا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، اور یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، ایسے نقاب رکھتے، تو فدخل علیہ فعرفهم فهم له منکرون، تو بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف نے پہچانا، تو بھائی آ گئے۔ فلما جهزهم بجهازهم، جب وہ جانے لگے تو کہنے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لا کر لڑکوں میں عندي ولا تقربون، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم اس ساتھ نہ لائے، فسنراود عنه اباه وانا لفاعلون، پروی دفعہ ان کو بھی لائے، تم کو دنیا نہ اقول کا فلا تفترس، میں تیرا بھائی یوسف تیرے بارے میں چکر چلاؤں گا تو پھر کہنا تھا تجھے میں نے یہیں رکھنا ہے، تو ان کو روک لیا۔ پھر یوسف پھر بھائی واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام کو بتایا بنیامین نے تو چوری کر لی، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو، انہیں کیا خبر کہ آگے کا کر میرا بیٹا درد ہو، اللہ کا امتحان چل رہا تھا، تو انہوں نے خط لکھا عزیز مصر کے نام، میں نبی ہوں، میرا باپ ہے نبی، میرا دادا، ہم آزمائش کی آگ میں برسوں سے چلے، میرے دادے کو آگ میں ڈالا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا، میرے بچے کو مجھ سے 40 برس ہوئے جدا کر دیا گیا، اس کی یاد میں رو میں نکا ہو گیا، تو نے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا، میرا بچہ مجھے واپس کر کے میں ضمانت دے دوں، میرا بچہ چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو رو دیے، اللہ سے کہا یا اللہ تو میرے ماں باپ ملا، اب تو باپ نے ڈالی، کیونکہ حکم نہیں تھا بتانے کا کہ پاپا ہو جائے، اللہ کا اچھا بھائی نے اپنے آپ کو ظاہر کر، تو
جب بھائی آئے نا کہنے لگے جینا بضاعت مزجاة فأوكلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پیسے تھوڑے ہیں اللہ زیادہ چاہیے. تو یوسف علیہ السلام ایسے بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک دم ایسے نقاب بتایا یعنی کہ هل علمت ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. میں نبی کے صبر اور اخلاق پر قربان جاؤں. 40 سال جن کی وجہ سے دکھ دیکھے ان کو کیا رہے ہیں. کچھ غلط فہمی میں نادانی میں کچھ بھول چوک تم سے ہو گئی تھی یوسف کے بارے میں. ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ کچھ غلط فہمی میں کچھ نادانی میں وہ تلوار کے دستے جو مارے تھے وہ غلط فہمی میں مارے تھے, وہ نادانی میں مارے تھے جو انہوں نے پھینکا تھا. هل علمتم ما فعلتم کا لفظ عربی زبان میں سب سے کمزور لفظ, ایسے کمزور اور کوئی لفظ نہیں عربی زبان. سب سے کمزور لفظ لائے کہ کہیں تانا نہ پڑ جائے, کہیں میرے بھائیوں کو تانا کے الفاظ نہ سننے کو مل جائے. وہ میرے دوستو کچھ غلط فہمی میں کچھ نادانی میں تم سے یوسف اور اس کے بھائی پر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی. تو تمہیں یاد ہے, حالانکہ یہاں کہنا یوں چاہیے تھا آج ذلیل ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, آج ذلیل ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, آج ناک رگڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, آج نتیجہ دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے ستانے کا. ہائے 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 واہ نبی تیرے اخلاق. اور یہ قصے ہمیں کیوں سنائے گئے کہ کل اس امت میں دست و گریباں ہونا تھا تو یہ سبق دینا تھا کہ صبر والے بن جاؤ. گریبان چاہ کوئی کرتا ہے تو کرنے دو, چپ کر جاؤ, سہ جاؤ. اللہ موجود ہے زندہ سلامت, کی رحمت تم کو چھا جائے گی. کچھ خبر ہے وہاں فالتم کچھ اونچ نیچ تو یوسف واقعی ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اس انتم جاہلون وہ نادانی میں ہو گئی تھی. تو اب ذرا مجھے دیکھنا وہ کہنے لگے لِأَنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قرآن کی شاہکار آئے. سارا قرآن شاہکار ہے پر یہ ایک شاہکار آئے. کیا بتاؤں, حیرت, افسوس, خوف, امید, یاس, آس, ڈر, بے شمار ملکات اس میں احساسات جمع ہیں کہ میں کیا بتاؤں. ان سب کی انگلیاں اٹھی 11 کے 11. انت یوسف ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اور آس بھی لگائی ہوئے کہ میں مہربان ہے. انت یوسف جمع ہے کہ میں کیا بتاؤں. ان سب کی انگلیاں اٹھی 11 کے 11. انت یوسف ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اور آس بھی لگائی ہوئے کہ میں مہربان ہے. انت یوسف کیا 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 تو میرے خیال میں ہمارے خیال میں یقیناً تو کہیں یوسف تو نہیں ہے. انا یوسف میں یوسف کو ہوں. مظلوم بن جاؤ, مظلوم بن جاؤ اور اللہ کی غیبی مدد کو اپنے ساتھ لے لو. اللہ کے غیبی خزانوں کو اپنے ساتھ. اللہ کی قسم اللہ آپ پر سایہ کر گیا اور اللہ آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کا ہو. انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق. ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں, تم سے بھی کہتا ہوں, صبر کر جاؤ, صبر کر جاؤ, صبر کر جاؤ, تقوی کر جاؤ, تقوی اختیار کر جاؤ. سارے قرآن ختم قرآن کا خلاصہ 2 لفظ, ایک تقوی ایک صبر. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اس صبر اور تقوی کو سیکھو تبلیغ میں پھر کر. آج تک صبر اور تقوی رمضان کا مبارک مہینہ ہے. آج تک جو اللہ سے قصور اللہ کے بارگاہ میں قصور ہوئے اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو.
توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ آئندہ وقت گزارو کہ اللہ ناراض، اللہ ناراض۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ بارش پہ وقت کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ فقیروں کو۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش موقع پہ کرتا ہوں، حکومت اہل کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو اللہ ہم سے ناراض، روح بارشی نظام بے وقت ہے، سیلاب کبھی بنتے ہیں، طوفان کبھی بنتے ہیں۔ اس دفعہ پہ ادھر ہم گندم کی کٹائی میں لگے، ادھر بارشوں پہ بہانے شروع، سارا پنجاب بارشوں کی لپیٹ میں، اور نادانوں کی حکمرانی ہے، وکیلوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اللہ کی ناراضگی۔ مسلمان بے گناہ کا خون بہ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی۔ ہم سب اجتماعی توبہ کریں، اللہ کے سامنے سب روئے ہیں۔ اس میں صرف کوئی ایک قصوروار ہے، صرف حکمران قصوروار نہیں، ہمارا ریڈی والا بھی قصوروار ہے، جو ریڈی کے گانے بیٹھ کر سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا ہے، جو سامنے اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں جاتا، وہیں بیٹھ کے بیٹھا رہتا ہے، خود سے مسجد میں نہیں جاتا ہے۔ ہمارا مالدار بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ایک میرے بھائیوں کسی قوم کے ڈوبنے میں ایک طبقہ مجرم نہیں ہوا کرتا، ساری قوم اجتماعی طور پر نافرمان ہوتی ہے تو قوم کے اللہ تعالیٰ سفینہ ڈبوتا ہے۔ کسی ایک طبقے کے نافرمانی سے پوری قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہم بن حیث القوم اس وقت نافرمان ہو چکے، جب 90% لوگ نماز چھوڑ چکے، 100 میں 10 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 100 میں 100 آدمی جھوٹ بولتے ہیں، 100 میں ایک آدمی زکات دینے والا نہ ہو، 100 میں 100 آدمی ہیرا پھیری کے ساتھ مال کماتے ہوں، 100 میں 100 آدمی ماں باپ کے نافرمان ہوں۔ ماں باپ کی نافرمانی کو تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں لیتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا اللہ کہ یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا۔ بھائیو ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، تجارت کرو ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو دشمن نہ بنو، مذہبی اختلاف رکھو ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو۔ میں نے میرا ضلع خانوار ہے، میں نے ایک صاحب کو سلام کیا، ایک فوجی نے کٹے، انہوں نے ہاتھ ایسے کر کہیں تم لوگوں کو سلام کی جائز نہیں ہے۔ یہ نفرت اس کے دل میں کس نے ڈالی کہ سلام تو کافر سے بھی کیا جا سکتا، مشرک ملحد سے بھی سلام، یعنی مسافہ سلام تو نہ مسافہ سلام تو السلام علیکم مسلمان کا مسافہ، میں نے مسافہ ہی کیا، میں نے لوگوں سے کہا سلام، میں نے ایسے کر بڑا مجمع، میں نے دوبارہ ایسے پھر ایسے کر۔ تو یہ جو نفرت ان کے دل میں ڈالی گئی کس نے ڈالی؟ کہ میں اگر ان کی نظر میں کافر بھی تھا تو انسان تو تھا، بطور انسان مسافہ تو ہو سکتا تھا۔ مذہب کے نام پر ایسی نفرت، دین کے نام پر ایسی نفرت، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ۔ یہ تو کتنا ایک مسجد میں ہم گئے، ہماری جماعت گئے تو ہمارے بستر اٹھا کے باہر تھے، اور مولوی صاحب نے اتنی گالیاں ہمیں نکالی، اتنی گالیاں نکالی، ننگی چٹی ماں بہنوں کی گالیاں نکال کے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے کہ تم بھابھی ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم منکر رسول ہو۔ میں اس وقت نیا نیا تبلیغ میں لگا تھا، اب میں سوچ میں پڑ گیا یہ تو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہا میں عاشق رسول ہوں، اور وہ مسجد میں کھڑے ہو گئے، اور یہ جو چپ کر کے سن رہے ہیں، آنے کو ایک تھپڑ مارا مولوی جان نکل جائے، اور یہ جو چپ کر کے گالیاں سن رہے ہیں اور ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں، یہ کیسے گستاخ رسول ہو سکتا؟ مذہب کے نام پر ایسی نفرت، دین کے نام پر ایسی نفرت، اس کا فائدہ کبھی بھی تمہیں نہیں پہنچے گا، یہ تمہاری آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور وہاں
مذہبی اختلاف بھی ہیں، وہاں شادی غنی بھی ہیں، وہاں شادیوں کے رشتوں کے اختلاف بھی ہیں، قوموں کے اختلاف بھی ہیں. اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو، تاکہ کل کو اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر پہنچے، اس حال میں مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو میرے بھائیوں، یہ آج اپنا قرآن ہوا ہے اور مبارک عمل وجود میں ہے، اور رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والوں کو معافی مانگنے والا، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، تو بہت بڑا موسم آیا ہوا ہے. سب آپ اہل خیر اہل ایمان ہیں، تمام طبقات ہیں. تو میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آج یہاں سے اور نہیں تو کم از کم توبہ کر کے سارے توبہ کی نیت کرتے ہو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اجتماعی طور پر توبہ کرنے تو اللہ ہمارے حالات کو بڑھا دے گی. اگر ہم توبہ نہ کریں تو چاہے کیسے بھی مقدار مخلص حکمران آ جائیں، لیکن عوام کا عمومی مزاج بگڑ چکا ہو تو حکمران نہیں آ سکتا. میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن کو ہوسٹل وارڈن نیک سر طالب حسین صاحب، انہوں نے نماز کمپلسری کر دی تو لڑکے بغیر روزو نماز پڑھتے. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، رمضان کا مہینہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی. تو ایک لڑکا تھا بیچارہ بھی بہت ہوا، میرا روم میٹ تھا وہ جاوید نزدیک زمیندار کا لڑکا. تو ہم اکثر زمینداروں کے بچے تھے ہوسٹل میں، تو اس میں میں ایسے نماز میں ایسے پڑھا تو میرے برابر آیا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز پر عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ. تو مجھے بھی نماز کا احساس، میں نے نماز توڑ دی. میں تو یہ بھی جیتے کہنے لگا میں طالب حسین بھی پڑھتا تھا، اللہ بھی تک کوئی نہیں پڑھتا تھا. اس واسطے طالب حسین دے اللہ ہو. جب تک دل توبہ نہیں کرے گا، دل ایمان نہیں لائے گا، تو جنید بغدادی بھی ہمارے وزیر اعظم پریزیڈنٹ انہیں بیچ پہ نہیں کر سکتے. تو میں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو اجتماعی طور پر اللہ کو منانا چاہیے. تو کم از کم میرے بھائی ہو یہ جتنا 2-3 ہزار 4 ہزار کا مسئلہ ہے، آج توبہ تو کرتے ہو، کیوں نیت کرتے ہو؟ کہو یاد ہے میرے کو، سارے کہو یاد ہے، ایک دم پھر کہو یاد ہے. انشاءاللہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، یا آپ کی توبہ اللہ کے وہاں پہنچ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے اور آپ کے پچھلے سارے معاف ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے. اور یہ توبہ آپ کو مبارک ہو. آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم کیا. تو انشاءاللہ عزیز آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی شروع کریں گے. تو اس کی نیت کرتے ہیں یہ سارے بھائی. اور پھر آپ بھائی عید کے بعد تبدیل 4 مہینے کے لیے جو بھائی جائے وہ بھی ذرا ارادے کر کے 4 مہینے کر جاؤ گے نا بھائی. ایسے جمعرات کو مسجد مرکز میں جاؤ، اپنے اپنے علاقوں میں گشت کرو، 3 دن کی نمازیں منا کے نکلو، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب کو اجر نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.